فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ مجھے دیکھنے کے لیے میرے محبوب کی آنکھ چاہیے۔ اگر کسی کو تسلی نہیں ہو رہی تو میں قرآن کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ 3 پارہ ہے، شروع یہیں سے ہوتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا یہ رسول ہیں، ہم نے بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی، ان میں کچھ تو ایسے جو ہمارے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور کچھ ایسے جن کے درجے ہم نے اس سے بھی بلند کر دیے۔ ارے اس سے بلند درجہ کیا ہوگا؟ وہ کلام بھی کر رہا ہوگا، دیدار بھی کر رہا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں نہیں یا اللہ مجھے ضرور دکھا، مجھے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چلو پھر ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں۔ میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ جل کے سرما ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اونچی بولو، جو ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اس سے پوچھو جس نے تجلی والے کو دیکھا اس کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، ارے آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سلام۔ جب ہوش میں آئے تو ارشاد فرمانے لگے میں نے تجلی دیکھی تو صحیح، بے ہوش ہو گیا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میری بینائی بڑی تیز ہو گئی۔ بینائی؟ پوچھا جی کتنی تیز ہو گئی؟ فرمانے لگے کالا پہاڑ ہو اور کالی چیونٹی اس پر چل رہی ہو، میں تاریک رات میں 30 میل دور سے چیونٹی چلتی دیکھ لیتا تھا۔ ہم میں خیر دوپہر میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چل رہی ہو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور آپ فرماتے ہیں کالا پہاڑ اور اس پر کالی چیونٹی چل رہی ہو اور تاریک رات ہو، میں 30 میل دور سے چیونٹی کو چلتے دیکھ لیتا تھا۔ میں نے کہا جس نے تجلی دیکھی اس کی بینائی کا یہ عالم ہے، جس نے تجلی والے کو دیکھا اس کی بینائی کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات سنو، آج آپ نے انتظار تو بڑا کیا ہے، اب میرے دل میں خواہش ہے آپ کو کچھ عشق اور محبت کی باتیں بھی سناؤں گا۔ کیوں جی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سفر معراج کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا صفاتی نام سبحان سے شروع کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور بھی بڑے ہیں، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ ستار ہے، لیکن یہاں پر سبحان سے شروع کیا، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بتلائی کہ آگے جو سفر کا ذکر ہونے لگا ہے وہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا۔ فرمایا یہ دیکھ لینا کہ سفر کروانے والا کتنی شان والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا سفر کروانے والا وہ ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اچھا حضرت صاحب آپ بتلائیں یہ سفر دن میں ہوا کہ رات میں ہوا؟
تھوڑا سا اونچی آواز سے، اسرا کہتے ہی رات کی سیر کو ہے، اور لیلن اس کا مطلب ہے ساری رات نہیں، تھوڑا سا رات کا حصہ۔ کیوں بابا جی یہ سفر دن میں ہوا کہ رات میں ہوا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، یار بڑی مزے کی بات سنانے لگا ہوں، دن میں ہوا کہ رات میں؟ اچھا جو رب تعالیٰ رات میں سیر کروا سکتا ہے وہ دن میں نہیں کروا سکتا؟ تو دن میں کیوں نہیں کروا دی؟ جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتے لے کر آتے، براق لے کر آتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے براق پر سوار ہوتے، آپ کی سواری جاتی تو سارے دیکھ لیتے، انکار کی گنجائش تو دن میں کرواتے، رات میں کیوں کروائے؟ آؤ اس کا جواب دوں، فرمایا رات میں اس لیے سیر کروائی ہے جو جو بغیر دیکھے واقعے کی تصدیق کرے گا اس کو صدیق کا مقام دیا جائے گا۔ جو بغیر دیکھے واقعے کی تصدیق کرے گا اس کو صدیق کا مقام دیا جائے گا۔ اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی میں ایک اور مثال دے دوں۔ آپ نے زبیدہ خاتون کا نام سنا ہوگا، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی۔ ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی صبح کی سیر کر رہے ہیں، چلتے چلتے دیکھا ایک کنارے، سڑک کے کنارے بہلول دانا بیٹھا ریت میں گھروندے بنا رہے ہیں۔ بچے نا ریت میں پاؤں رکھ کے گھر بناتے ہیں۔ زبیدہ خاتون کھڑی ہو گئی، بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ بابا جی بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں کوئی خریدار آ گیا تو دے دیں گے۔ کتنے پیسے؟ اس نے معمولی قسم، یوں سمجھو 100 روپیہ منگا، اس نے 100 روپیہ نکال کے دے دیا، آگے چلی گئی۔ خلیفہ ہارون رشید اندر ہی اندر بڑا کرنے لگا، میری بیوی چل رہی ہے ایتھے مٹی چو بنا دیا تو جنت دی خریدار بنی، ایویں پیسے دے دیتے تو اندر ہی اندر کڑنے لگا، اور کڑن میں سو گیا۔ جب سو گیا تو خواب کے اندر جنت میں پہنچا ہے، دیکھا ایک بڑی عالیشان محل بنا ہوا ہے، سوچا باہر سے اتنا اندر سے پتہ نہیں کتنا کمال ہوگا، اندر جا کے دیکھتے ہیں۔ جب اندر داخل ہونے لگا فرشتوں نے، اور کدھر جا رہا ہے؟ کہنا میں اندر سے، کہنا نہیں تو نہیں جا سکتا، یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے جو اس نے بہلول دانا سے خریدا ہے۔ یہ تو پریشان ہو گیا، آنکھ کھلی، کہنے لگا میری بیوی تے نمبر لے گئی، میں تو پیچھے رہ گیا۔ پھر سوچا کوئی بات نہیں، میں بھی آج خرید لوں گا، میں بھی آج۔ پھر سیر کرتے آ رہے ہیں، دیکھا بہلول دانا پھر بیٹھا وہ گھروندے بنا رہا ہے۔ بابا جی آج خلیفہ ہارون رشید پوچھ رہا ہے، بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ جنت میں بابا جی بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی خریدار آ گیا تو دے دے۔ کتنے پیسے لو گے؟ کہنے لگے 2 سلطنتیں لوں گا۔ کتنے؟ کہنے لگا کل تے سودا ہی دیتے، آج اتنا ریٹ بڑھاتا جے۔ فرمایا وہ بغیر دیکھے سودا لے گی، تو دیکھ کے سودا کرنے آیا ہے۔ ارے جنت کا حقدار کون بنے گا؟ جو بغیر دیکھے رب پر ایمان لائے گا، جو جنت پر ایمان لا رہا ہے، دوزخ پر ایمان لا رہا ہے، فرشتوں پر ایمان لا رہا ہے، عقل نہیں مان رہی۔ سرکار نے فرمایا ایمان لا رہا ہے جنت کا مستحق بن جائے گا۔ ارے ایک چھوٹا سا اشارہ بھی کر دوں، بہلول دانا یہاں بیٹھا جنت میں محل بنا رہا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دے بھی رہا ہے، تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا حضرت صاحب، رب تعالیٰ نے سفر تو محبوب کو کروانا تھا آسمانوں کا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ براق لے کر آئے مسجد حرام میں، تو یہاں سے سیدھی سواری آسمانوں کو جاتی، لیکن ایسا
اونچی بولو یار. ایسا بڑی مزے کی بات بتانا، ایسا نہیں، بلکہ آپ کی سواری نے پہلے زمینی سفر کیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو بھائی، اگر میں اعلان کر دوں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں امریکہ سے ہو کر آیا ہوں، آپ میں سے کوئی امریکہ گیا ہی نہیں، آپ کہیں گے کوڑ مار رہے ہوں گے حافظ صاحب، جھوٹ مار رہے ہوں گے، ایسے ہی چھوڑو یار میرا تو. اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ امریکہ کا رہنے والا ہو، وہ یہاں بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا، حافظ صاحب تسی ہو کے آئے ہو؟ ہاں ہو کے آیا ہوں. مطلب وہاں کا موسم کیسا تھا، وہاں کی روڈز کیسی، وہاں کی بلڈنگیں کیسی تھی، وہاں کی آب و ہوا کیسی تھی. اگر میں اس کے سوالوں کا جواب دے دوں تو میرا امریکہ جانا ثابت ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. اب رب تعالیٰ نے سفر کروانا ہے آسمانوں کا، وہاں کوئی گیا ہی نہیں، سفر کی تصدیق کیسے ہو جائے؟ پر میں پہلے زمینی سفر کروا دیتے ہیں، مسجد اقصیٰ والے تو وہاں پر ہوں گے نا. اور ہوا ایسے ہی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمانوں کا سفر کر گیا ہوں، ابو جہل بھاگا گیا منڈی، وہاں قافلہ آیا ہوا تھا بیت المقدس سے. نے کہا آؤ میرے ساتھ. نے کہا کی گل ہے؟ کہنے لگا ہمارے ایک عزیز نے اعلان کیا ہے میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر آیا، اور ہمارے دور میں ہم نے زندگی میں ہم نے ان کو وہاں جاتے نہیں دیکھا، تو تم ذرا اس سے سوال تو کرو. کہنے لگے گھبراؤ ہی نہ، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے، ہم سوال ہی ایسے کریں گے، جواب ہی وہ دے پائے گا جو وہاں سے ہو کر آیا ہوگا. آجو پھر آگئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مسجد اقصیٰ سے ہو کر آئے ہو؟ فرمایا ہاں ہو کے آیا ہوں. کہنے لگے بتلاؤ اس کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، روشن دان کتنے تھے؟ اب میں یہاں بیان کرنے آئی ہوں، آپ کے دروازے گننے تو آیا نہیں، کھڑکیاں گننے آیا نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا میرے محبوب تو چپ نہ کر، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، میں مسجد اقصیٰ کو لا کر ہی تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ پوچھتے جائیں تو دیکھ دیکھ کے جواب دیتا جا، اور میں جب وہ پوچھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگے ابو جہل اگر سچی بات پوچھو تو یہ وہاں سے ہو کر آئے ہیں. اور ان دنوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آنے جانے میں 1.25 مہینہ لگتا تھا. تو فرمایا اگر 1.25 مہینے کا سفر رات کے تھوڑے حصے میں ثابت ہو جائے تو آسمانوں کے سفر کی خود ہی تصدیق ہو جائے گی. لیکن ابو جہل کی ابھی بھی تسلی اونچی بولو. وہ کہنے لگا اچھا ہے محمد بتلا، جو ہمارے یہاں سے قافلے گئے تھے وہ آپ کو کہاں کہاں ملے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بتلائی، پھر یہ بھی بتلایا کہ میری سواری جب گزری تھی تو ان کا اونٹ بدک گیا تھا. اچھا جو قافلے وہاں سے واپس آ رہے وہ کہاں کہاں ملے؟ سرکار نے فرمایا فلاں قافلہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ ملا، اور فلاں قافلہ جو ہے وہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مکہ معظمہ میں داخل ہو جائے گا. ابو جہل بڑا خوش ہوا، کہنے لگا میں یہ بات تو پوری ہونے ہی نہیں دوں گا، ہونے ہی نہیں دوں گا. اس نے کیا کیا، بڑا سامان کھانے پینے کا لے کے نا اس راستے پہ جا کے کھڑا ہو گیا جہاں سے قافلہ آ رہا تھا. قافلے کو اس نے روک لیا، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، بس اتنی دیر تک مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہونا جتنے سورج غروب نہ جائے. غروب ہو جائے گا بعد میں داخل ہونا، ہم شور مچا دیں گے. جیسے یہ بات غلط ہے تو باقی بھی باتیں معاذ اللہ غلط ہے. اس نے قافلے کو روک لیا. کس کو روک لیا؟ اونچی بولو ذرا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. رب تعالیٰ نے شاہ میرے محبوب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
انہوں نے قافلے کو روکا ہے، ہم سورج کو ہی روک دیتے ہیں۔ ارے سورج وہیں رکا ہوا ہے، سورج وہیں رکا ہوا ہے۔ اب قافلے والے جو ہیں پریشان ہو گئے۔ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ٹرین میں سفر کرنے کا، کراچی سے لاہور آ رہے ہوں تو لاہور کوٹ لکھپت اسٹیشن پہ وہاں جناب وہ گاڑی رک جائے تو پھر سواریوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ قافلے والے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ابو جہل ہٹ جا پیچھے، اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے، ہمیں بڑے عرصہ ہو گیا بچھڑے ہوئے، اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کا حلقہ توڑا اور جیسے ہی مکہ معظمہ میں داخل ہوئے سورج بھی غروب ہو گیا۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے جو دن کو کہا رات تو رات۔ اللہ 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 اللہ۔ یار ایک پنجابی شاعر ہے، پنجابی شاعر، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے واقعے کو چند شعروں میں بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ ویسے مجھے عادت تو نہیں شعر پڑھنے کی، اگر آپ اجازت دیں تو چند شعر آپ کو سنا دوں ذرا۔ وہ شاعر لکھتا ہے کہ عرض کیتی جبریل تلیاں نو چوم کے، عرض کیتی جبریل تلیاں نو چوم کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا بھی، سواری لئی حاضر ہے براق آقا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گئے۔ جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے، جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظار چ سارے، سے فرمان نبیانو آدم نے کیتا اور صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ سے فرمان نبیانو آدم نے کیتا اور صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ جا عرشاں تے پہنچے او جگ دے سہارے، راواں وچ سی وچھڑے کئی تارے، سے فرمان سارے ملائکہ نو ہویا اور جھکو سارے خیر الانام آ گیا ہے۔ یار اگلا شعر سنوں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ لکھتے ہیں محمد دے قدماں چ سر نو جھکا کے، محمد دے قدماں چ عرض کیتی جبریل سدرہ تے جا کے، میں اگے نہیں ایک پیر جا سکدا آقا میرا آخری مقام آ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر یہاں سے ایک بال برابر آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جہاں تیری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میری ابتدا ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لیں گے اور جلے نہیں۔ ارے اس سے پتا چلا میرے آقا کا نور جبریل کے نور سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل جب تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا تو آخر میں عرض کرتا تھا میں رب کے پاس جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے تو بتلاؤ۔ فرمایا جبریل آج میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے تو بتلا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایک خواہش ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ امتی کی شان دیکھو۔ عرض کرنے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خواہش ہے قیامت کے روز ہر بندے کو پل صراط پر سے گزرنا ہے،
وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اندھیری رات سے بھی جس پر زیادہ اندھیرا، اور نیچے جہنم بھڑک رہی ہے، کئی بندے قدم رکھیں گے کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے جب آپ کے امتیوں کے گزرنے کی باری آئے تو مجھے پل صراط پر اپنے نورانی پر بچھانے کی اجازت مل جائے، آپ کے امتی پل صراط کی بجائے میرے نورانی پروں سے گزر کر پار ہو جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی سوچ پر بھی قربان جائیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پل سے یوں اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے یوں اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ، ہم تو چاہتے ہیں آپ کی نگاہ عنایت ایسی ہو جائے کہ جبریل کے پر بچھے ہی رہ جائے، پتہ ہی نہ چلے سرکار کی امتی کیسے پار ہو گئے ہیں۔ پھر وہ مقام آتا ہے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ کہ قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ دو قوسوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ رب تعالیٰ نے پوچھا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ عرض کرنے کے اے مالک و مولا، میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ آپ سن وہ کون سی چیز جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ بھائی وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ عاجزی کی جاتی ہے اپنے سے بڑے کے آگے، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے، وہ عاجزی کس کے آگے کرے گا؟ وہاں عاجزی نہیں، وہ عزیز الجبار المتکبر ہے۔ رب تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ میرا محبوب اتنے بلند مقام پر پہنچ کے بھی تکبر نہیں کر رہا، عاجزی انکساری کا اظہار کر رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ میری ظاہری باطنی مالی بدنی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں، میری عاجزی انکساری سب تیرے لیے۔ یا رب تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ رب تعالیٰ نے خوش ہو کر آگے سے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ارشاد فرمایا جی؟ السلام علیکہ، یا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، آپ کو بڑا پیارا نقطہ سنانے لگا ہوں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ السلام علیکہ۔ اچھا سب عام بتلائیں، جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور رب تعالیٰ نے السلام علیکم نہیں السلام علیکہ فرمایا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ کیا کہا؟ یہ علیکہ اور علیکم میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکہ یہ واحد حاضر کے لیے بولا، اکیلے کے لیے، اے میرے محبوب تیرے اکیلے کے اوپر سلام ہو۔ اب اچھا اگر بابا جی اگر ہمیں کوئی اکیلا بندہ مل جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو السلام علیکم ہی کہتے ہیں، السلام علیکہ نہیں کہتے، بندہ اکیلا ہے۔ السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا ایک تو ادب کے لیے جمع کا لفظ بولا جا رہا ہے، اور عربی میں جمع کا لفظ 3 یا 3 سے زائد پر بولا جاتا ہے۔ بندہ اکیلا ہے اور میں کہتا ہوں السلام علیکم، بات سنو، السلام علیکم کیوں کہتا ہوں اکیلے بندے کو؟ اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں ایک بندہ ہوندہ وے تے نال 2 فرشتے بھی ہوندے نے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ تو
تو 3 پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب رب تعالیٰ نے السلام علیکم نہیں السلام علیکہ فرمایا، اس لیے کہ فرمایا اگر میں السلام علیکم کہوں گا کل کو کوئی اٹھ کر یہ بھی کہہ دے گا جہاں سرکار پہنچے وہاں کوئی اور بھی ہوگا۔ فرمایا محبوب تجھے تو میں نے وہاں بلایا جہاں کرامن کاتبین بھی نہیں آ سکے۔ اچھا، جو عربی جاننے والا ہے وہ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرے اکیلے کے اوپر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اب اس کا جواب ہونا چاہیے السلام علیہ، ہاں میرے اکیلے پر سلام ہو، لیکن سرکار نے السلام علیہ نہیں السلام علینا۔ ہائے ہائے، علینا کیوں کہا؟ اتنے بلند مقام پر پہنچ کے اپنے امتیوں کو بلایا نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں مالک و مولا تو نے تو میرے اکیلے پر سلامتی بھیجی، یہ سلامتی میرے اکیلے پر نہیں، میرے ساتھ میری ساری امت کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ السلام علینا کہہ کے اپنی ساری امت کو اپنے دامن کے نیچے لے لیا ہے، اور پھر وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہہ کے نیک صالحین کو علیحدہ کر دیا۔ یہ علیحدہ کیوں کیا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، عرض کرتے ہیں یا اللہ نیک نیک میرے پاس رہنے دے، گناہ گار میں تجھے دے رہا ہوں، ان کو عذاب دے یا معاف کر تیری مرضی۔ لیکن سرکار عرض کرتے ہیں یا اللہ نیک صالحین میں تجھے دے رہا ہوں، گناہ گاروں کو میرے دامن کے نیچے ہی رہنے دے۔ یار اگلی بات بڑی مزیدار کہنے لگا، بہت مزیدار۔ حضرت صاحب ہمارے پاس کوئی نئی گاڑی آ جائے یا اچھی کوئی کوٹھی بن جائے، ہمارے دل میں خواہش ہوتے ایسی کوٹھی کسی اور کی، ایسی گاڑی کسی اور کے پاس ہو، تاکہ میرا سر فخر سے بلند رہے۔ جیسے کپڑے میں کالج سے پہن کے جاؤں ایسے کپڑے اور کوئی نہ پہن کے آئے، میرا سب میں امتیازی حیثیت ہو۔ لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی انعام ملتا تو اپنے امتیوں کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہاں بھی عرض کرتے ہیں اے مالک مولا جس طرح تو نے مجھے معراج کروائی میرے امتیوں کو بھی معراج کروا دے۔ کن کو معراج کروا دے؟ اونچی بولو ذرا یار۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو تجھے وہاں بلایا جہاں نہ کوئی نبی آیا نہ آ سکے گا، نہ کوئی رسول آیا نہ آ سکے گا، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ آ سکے گا، تو ہر اپنے امتیوں کی بات کر رہے۔ عرض کرنے لگے یا اللہ تو نے راضی کرنے کا وعدہ تو کیا ہوا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یا اللہ میں تو اسے راضی جب ہوں گا جب تو میرے امتیوں کو بھی معراج کروائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ نمازوں کا تحفہ لے جا۔ یا اللہ اس نماز سے کیا ہوگا؟ فرمایا جن انوار و تجلیات سے تجھے لامکانوں سے آگے بلا کر نوازا، تیرا امتی زمین پر نماز پڑھے گا اس کو ان انوار و تجلیات سے زمین پر ہی نواز دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی اونچی بولو، مومن کی ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے، نماز مومن کی اور معراج میں ملاقات ہے۔ فرمایا نماز پڑھو اس طرح گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ سمجھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا یار کوئی تو ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے رب کا دیدار بھی کر رہا ہے۔ حضرت صاحب میرے پاس ایک عیسائی پادری آیا، سیال کوٹ کا رہنے والا، الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
میں نے حضرت صاحب اس سے سوال کر دیا، میں نے کہا یار تجھے اسلام کی کون سی شے اچھی لگی کہ تو نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا؟ حضرت صاحب اس نے ایسا کمال جواب دیا، ایسا کمال جواب دیا کہ اس کی حلاوت آج بھی میرے سینے میں موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ حلاوت آپ کے سینوں میں بھی آ جائے۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے دنیا کے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، لیکن پوری دنیا میں مجھے ایک مذہب اسلام ہی نظر آیا جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے۔ اور کسی مذہب میں ایسا ریپڈ رابطہ نہیں، کہیں 8 دن کے بعد بلایا جا رہا ہے، کہیں مہینے کے بعد، کہیں سال کے بعد۔ صرف اسلام ایک واحد مذہب ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے۔ کہنے لگا اس لیے میں نے عیسائیت کو چھوڑا، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صاحب مجھے اس پر خوشی بھی بڑی ہوئی اور دکھ بھی بڑا ہوا۔ خوشی اس بات پر کہ ایک غیر مسلم نماز کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اور دکھ اس بات پر کہ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا۔ حضرت صاحب اب میں آپ کی بارگاہ میں کچھ مقدمہ پیش کروں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے مسجد میں بیٹھ کر، غلط بیانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا جی؟ حضرت صاحب آپ مجھے پہلی بات بتلائیں، آپ کے والد صاحب یا آپ کے پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں، کیا لائیں؟ وہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اونچی آواز سے بولا۔ جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے اگر اس کی قدر نہیں کرو گے تو تحفہ لانے والا، تو یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو یار لامکانوں کا تحفہ ہے، یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے، پرواہ نہیں کرتا، کیوں جی اسے رب راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو بھائی ہم یہاں آئے کاہے کے لیے ہیں؟ ہمارا یہاں مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے ہمارا مقصد ہی یہی ہے ہم سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ کیوں جی یہی مقصد ہے نا؟ تو پھر ہمیں پتہ چل گیا نسخہ کہ اگر نماز پڑھیں گے رب بھی راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور مثال دے دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں نے غلط تو نہیں بیان کیا؟ نماز میری آنکھوں کی اونچی بولو ذرا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو چاہے استنجا پانی کے لیے، آگے آپ کا بیٹا جائے نماز پر نماز پڑھ رہا ہو، یار آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہیں تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں اونچی بول دو یار، ایک مطلب ہے پھر اونچی آواز سے، سرکار کی آنکھیں۔ اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ تو خدا را دیکھو میرے ہاتھ بندے ہیں، جس نبی کا میلاد مناتے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے کام کرو، ان کو تنگ کرنے والے کام تو نہ کرو یار۔ کیوں بیٹھا گپے لگا رہا ہے؟ کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا جوا کھیل رہا ہے؟ ارے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جا،
کوئی پوچھے بابا جی کتنے جا رہے ہو، بتلاؤ میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ چلیں حضرت جی آپ بتلاؤ کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ بولو تو صحیح حال ہے، کیوں نہیں لگتی؟ چلو اس کا بھی میں جواب عرض کر دوں۔ تالے میں اصل میں لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں معراج کی رات آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ اور کتنے لیور ہیں؟ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ چلو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ایک اور مثال دے دوں۔ حضرت صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہیں، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں، اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، ناپاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ صندوق کس کے لیے بنایا ہے؟ تو ہم ناپاک اس میں، یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ ارے کام ناپاکوں کے کر کے امیدوار پاک جگہ کا کر رہا ہے یار۔ میں غلط ہوں بھائی، میری جھولی میں ڈال دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گیا، عرض کرنے لگے یا اللہ میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو گیا، وہ دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر دے۔ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا۔ کتنی نمازوں کا؟ ان نمازوں سے ہوگا کیا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ بندہ غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی، فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ اچھا یار یہ جو دن اور رات ہے اس میں 17 رکعت فرض ہیں۔ کتنے جی؟ 17۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 10 ہو گئے، 3 مغرب اور 4 عشاء، کتنے ہو گئے جی؟ حدیث پاک میں تو ان میں 8 رکعت ایسی ہیں جو دن میں پڑھے جاتے ہیں، 4 ظہر اور 4 عصر، ایسے ہی ہے نا جی؟ فرمایا یہ جو 8 رکعت بندہ باقاعدگی سے با جماعت پڑھتا رہے، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دے گا۔ اور جو 7 رکعت اندھیرے والی، 3 مغرب اور 4 عشاء باقاعدگی سے با جماعت پڑھتا رہے، فرمایا ایسے بندے کے لیے رب تعالیٰ دوزخ کے 7 دروازے ہی بند کر دے گا۔ اور جو فجر کے 2 فرض پڑھے، رب تعالیٰ 2 انعامات عطا کرے گا۔ پہلا انعام یہ کہ اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور دوسرا انعام یہ اس کو رب تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ اچھا حضرت صاحب اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا، کیا دیا؟ تحفہ دیا۔ کیا رب تعالیٰ نے نماز پڑھ کے دسی سی کہ انج نماز پڑھنی ہے؟ بولو تو صحیح۔ حضرت صاحب بڑی مزے کی بات بتلانے لگا ہوں، اور میرا حسن ظن یہ ہے اگر کوئی توجہ سے سن لے تو اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ نے نماز پڑھ کے نہیں دکھائی کہ ایسے پڑھنی ہے، یہ نماز کی سیٹنگ سرکار نے کی، کیسے کی؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کی رات تشریف لے کے آسمانوں پر رب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ پہلے آسمان کے فرشتے قیام کی حالت میں ہے. جو قیام کی حالت میں قیامت تک قیام کی حالت میں رہے گا. پھر اس طرح دوسرے آسمان کے فرشتے کسی کو رکوع میں دیکھا, اگلے آسمان پہ گئے دیکھا کوئی جلسے میں ہے, کوئی سجدے کی حالت میں ہے, کوئی سلام پھیر رہا ہے. جو جس حالت میں ہے قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کو نماز کے اندر اکٹھا کر دیا. 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت اس میں قیام بھی رکھ دیا, رکوع بھی رکھ دیا, سجدے بھی رکھ دیے, جلسہ بھی رکھ دیا, قعدہ بھی رکھ دیا, سلام بھی رکھ دیا. فرمایا میرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کا ثواب دے دیا جائے گا. اور یہ جو اوقات فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ کیوں رکھے گئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے, ہر ایک کی امت کو ان 5 اوقات میں کوئی وقت دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اوقات میں نمازیں رکھ دیں کہ میرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو سارے نبیوں کی امتوں کے برابر ثواب دے دیا جائے گا. حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب پر, فیس بک پر پوری دنیا میں جاتے ہیں. حضرت صاحب ایک میرا کلپ ایسا تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا. وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی وہ کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے ایسے کہنا جاوے نہ, بہ جو زجی روٹی کھا کے جانا, چاہ پی کے جانا, ایڈی کادی کھا لیے, آ گیا جاوے نہ, یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم آ گیا میں کہنا فٹافٹ نکلو, اچھا بابا جی کوئی ضروری گل ہو تو فون تے کر لینا, نکلو فٹافٹ. تیسری قسم میں کہنا ساڈے گھر چ وڑے ہی نہ. مہمان دیاں کنیاں قسم نے؟ اچھی بولو ذرا. پہلی قسم آ جائے تو ایسے کہنے ہاں, دوسری قسم آ گیا ایسے کہنا فٹافٹ, تیجی قسم ایسے کہنا ساڑھے گھر چ. یار مسجد کدا گھر ہے؟ اچھی بولو یار. ایسی اللہ دے گھر چ مہمانہ دی کیڑی قسم ہے؟ ہر بندہ گریبان چ چانک کے دیکھے یار. اگر مسیح تے نماز پڑھنا آیا پھر بھی بیٹھا ہوئے, تسبیح پڑھیا, درود پڑھیا, قرآن پڑھیا ہوئے, یہ مطلب ہے پہلی قسم ہے رب کہنا بہ جا ہور بیٹھ جا. تو یہ مسیح تے آیا جلدی ٹھونگے مار کے آؤ ناس کے گیا ہوئے, سمجھو دوجی قسم میں رب نہیں کہنا چاہتا میرے گھر چ بہت ہی دیر ٹھہرے. تو جڑا مسیح تے وڑدا ہی نہیں یار, اس بندے نو اپنی قسمت تے رونا چاہیے میں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے تو اس طرح سخت ناراض ہے کہ انہیں اپنے گھر چ وڑنا پسند ہی نہیں کرتا. کیونکہ میرا عقیدہ وے مسجد بندہ اپنی ہمت نہ نہیں آندا, رب دی توفیق نہ لاندا. ورنہ دیکھا جائے آج ساری مسیحتاں چ وہ سہولتاں نے عام گھراں چ نہیں ہونا تے چاہیے پورا پنڈ مسیح آ جائے, لیکن آندا وہی ہے جن رب توفیق دیندا. اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک مثال دے دیاں. ایک بندہ سی نا اپنے سیٹھ دے نال سفر کردا جا رہا سی, نماز دا ویلا ہو گیا, انہیں کہ سیٹھ جی نماز پڑھ لی ہے؟ وہ کہنا مسیت آئی تے پڑھ لیں. چلے یوں سمجھو مسجد آ گئی, سیٹھ باہر کھلو گیا, ان کہنا جا کے نماز پڑھ لیں. وہ نماز پڑھنا آیا, ان کو سرور آیا, لیٹ ہو گیا, یہ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا. باہروں آواز کی دینا, اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ کنے تن اندر پھڑ لیا وے, وہ کیڑا تن باہر نہیں آن دینا؟ کہنا جیڑا تن اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا. یار دیکھو میرے ہاتھ بندے جے, اگر مہمانہ جی تیجی قسم ہو یا دوجی قسم تے آؤ اج رب نو راضی کر لو, رب راضی ہوتے تیار جے.
مر گئے تو پھر چاہو گے رب راضی ہو جائے، نہیں ہے راضی ہونا۔ آج جو اس قدر تیار ہے وہ فرمانا میری طرح ایک قدم بداؤ، میں تاڑی طرح میری رحمت 10 قدم ود کے تارا استقبال کرے گی۔ یارو کس قدر مہربان ہے۔ میں قرآن پاک دی آیت دا حوالہ دین لگا ہوں، آیت دا حوالہ سنو۔ 19واں پارہ سورہ فرقان دا آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یار حوالہ غلط ہوئے تامی میں مجرم، ترجمہ غلط ہوئے تامی مجرم۔ اگر حوالہ بھی صحیح ہے ترجمہ بھی صحیح ہے تو پھر سان قرآن تے عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ ہی بولو یار۔ ہوں سنو ذرا ترتیب۔ فرمایا جڑا بندہ توبہ کر لوے، ایمان لے آوے، تو پھر نیک عمل بھی شروع کر دے۔ کی کرے؟ برائیاں نو چھڑ دے۔ توبہ دا ہے مطلب نہیں کہ چلو ہوں تے توبہ کر لے سویرے پھر مڈو شروع کر دیں گے۔ یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے۔ توبہ دا مطلب ہے گناہاں تو انج باہر آ جاؤ جی میں مجھ دے تھنا چو دودھ باہر آ گیا وے، ہوں دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہے۔ فرمایا تم ہی گناہاں تو انج باہر آ جا، دوبارہ پلٹ کے تیرا گناہاں وال جانا ناممکن ہو جاوے۔ فرمایا الا من تابا، مگر وہ بندہ جڑا توبہ کر لوے، وآمن ایمان لے آوے، وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد پھر نیکیاں شروع کر دے، گناہاں تو بچ جاوے۔ میرا فائدہ کیا ہوئے گا؟ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے بندے دے پچھلے گناہاں نو رب تعالیٰ نیکیاں چ تبدیل فرما دے گا۔ ہن دسو توبہ کرن چ فائدہ کہ نقصان؟ اونچی بولو یار۔ تے آؤ پھر آج سارے مل کے سچے دل نہ توبہ کر لیے۔ تیار ہو توبہ واسطے؟ کہ مالک مولا اسی اس دنیا چ آئے سانتے چاہیے داسی کہ اسی تینوں راضی کرنا لے کام کر دے، تیرے محمود راضی کرنا لے کام کر دے، تو اسی تے دنیا چ آ کے شیطان دے پیچھے لگ گئے، شیطان نو راضی کرنا لے کام کر دے دے۔ اور آج سانو پتا چلیا شیطان دے پیچھے چلن دا انجام تے جہنم ہے۔ اور ساڑھے بدن تے ایسے نرم و نازک ہے، جلتی ہوئی سگریٹ تے ننگا پیر آ جائے ایک دم اچھل پہنے ہیں۔ سگریٹ دی آگ برداشت نہیں ہو سکتی، یا اللہ تیری دوزخ دی آگ نو کی میں برداشت کریں گے؟ اس واسطے مالک مولا اس تو پہلے کہ گناہ کر دے سانو موت آ جائے، اسی سارے آج سچی توبہ کرنے ہیں۔ یا اللہ ساڑھے سارے دی توبہ قبول کر لیا۔ اچھی آواز نال آمین کہہ دیو۔ اور آئندہ اسی نیک اعمال کریں گے، گناہاں تو بچیں گے۔ یا اللہ سانو نیکیاں دی توفیق عطا فرما دے، سانو گناہاں تو بچن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔